السلام علیکم۔ میری پھپھو بہت امیر تھیں۔ انہوں نے بہت سے عمرے اور حج کیے ہوئے تھے۔ اب وہ ہر مہینے اپنے پیسوں سے محلے کی ایک خاتون کو عمرے پر بھیجتی۔ پورا محلہ میری پھپھو کی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتا تھا۔ محلے کے ہر گھر میں میری پھپھو کے چرچے تھے۔ ہر کوئی ان کی تعریف کرتا۔ وہ بڑی نیک اور دیندار عورت تھیں۔ اسی وجہ سے مجھے اپنی پھپھو سے بہت محبت تھی۔ میری پھپھو میرے اماں اور ابا کو بھی عمرے پر بھیجنا چاہتی تھیں، مگر میرے ابا نے انکار کر دیا تھا، بلکہ وہ تو اپنی بہن سے نفرت کرتے تھے۔ ابا کیا، بلکہ پورا خاندان والے ہی میری پھپھو سے نفرت کرتے تھے۔ میری پھپھو کا نام پروین تھا۔ وہ ہر وقت حجاب کر کے رکھتی تھیں۔ اگر پھپھو خاندان کی کسی محفل میں چلی جاتی تو سارے خاندان والے منہ چھپا چھپا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے۔ ہر محفل میں ان کے خلاف باتیں ہوتی تھیں۔ کوئی بھی دل سے ان کی عزت نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی تو سب سے پہلے وہاں پر موجود ہوتی۔ اسی لیے مجھے میری پھپھو بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے اچھی اچھی باتیں سنایا کرتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ گھر بہت اچھا لگتا تھا۔ جب میں نے ایف اے کیا تو میری ماں پورے خاندان میں بانٹنے کے لیے مٹھائی کے ڈبے تیار کروا رہی تھیں اور میرے بابا ان پر نام لکھ رہے تھے، لیکن وہ لوگ میری پھپھو کا نام لکھنا ہی بھول گئے۔ میں نے کہا کہ پھپھو کے گھر مٹھائی نہیں بھیجیں گے، وہ تو اسی محلے میں رہتی ہیں، ان کے گھر تو ہم خود مٹھائی لے کر جانا چاہیے۔ ماں نے کہا کہ اس کا تو میں بھول ہی گئی تھی، چلو لکھ دیتی ہوں، اب جب سب کو ہی مٹھائی بھیج رہے ہیں تو پھر اس کو بھی بھیج دیں گے۔ میری ماں کے لہجے میں بڑی ہی بیزاری تھی اور میرے بابا بھی کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھتے ہیں۔ میں نے ایک ڈبہ اٹھایا اور میں نے کہا کہ میں خود ہی پھپھو کو دے آتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں خود جاؤں گی۔ جب میں پھپھو کے گھر گئی تو وہ مجھے ہمیشہ پیار سے ہی بلاتی تھیں، کہتی تھیں میری شہزادی شمائلہ آ گئی، لیکن یہ کیا بیٹا، اتنا چھوٹا سا دوپٹہ کر کے آئی ہو؟ میں نے کہا میں جلدی جلدی میں بس ایسے ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ نہیں بیٹا، تم لمبی سی چادر اوڑھ کر آیا کرو، اب تم جوان ہو گئی ہو، بے شک ایک گلی سے دوسری گلی میں ہی کیوں نہ جانا ہو، کسی مرد کی نظر پڑ جائے تو اچھا نہیں ہوتا۔ مجھے ان کی یہ بات سمجھانا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں ان کو بتانے لگی کہ میں نے کتنے اچھے نمبر لیے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے بابا کا فون آ گیا۔ میری پھپھو نے کہا کہ شمائلہ میرے سامنے بیٹھی ہے۔ بابا کی آواز فون سے باہر آ رہی تھی۔ وہ بس ایک ہی بات کر رہے تھے، اس کو واپس بھیج دو، ہمیں کوئی کام ہے۔ میں نے کہا میں نے ابھی نہیں جانا، میں نے ان کو اشارہ کیا تھا۔ پھپھو نے کہا کہ بیچاری کو چائے تو پینے دو، لیکن میرے بابا بار بار کہہ رہے تھے کہ چائے بعد میں پی لے گی، اس کو جلدی بھیج دو۔ میں تو حیران تھی کہ میرے بابا مجھے اس گھر میں 5 منٹ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ خیر، میری پھپھو نے چائے بنوا لی اور مجھے پاس ہونے کی خوشی میں 5,000 روپے دیے۔ جب میں واپس آئی تو میرے بابا اور ماما نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے پیسوں کا بتایا تو میری امی نے میرے ہاتھ سے وہ 5,000 روپے چھین لیے اور کہا کوئی ضرورت نہیں ان پیسوں سے گھر میں کوئی چیز لانے کی۔ انہوں نے وہ پیسے وہیں پر کھڑے کھڑے نوکرانی کو دے دیے۔ مجھے پورے خاندان میں سے کسی نے بھی اتنے پیسے نہیں دیے تھے، اور آپ لوگوں نے میرے پیسے نوکرانی کو دے دیے۔ میرے بابا نے میری ہتھیلی پر 2,000 رکھ دیے اور کہا ان سے شاپنگ کر لینا۔ اب کہاں 5,000 اور کہاں 2,000؟ میں تو بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ مجھے ان کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ ان کے دل میں پھپھو کے لیے تھوڑی سی عزت بن جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میری ماں بھی وہاں سے چلی گئی اور بابا کام کرنے چلے گئے۔ میرے بابا نے کہا کہ اس کو بار بار پروین کے گھر نہیں جانے دیا کرو۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ تم خود ہی نہیں سوچ سکتی کہ وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، وہ سرکاری اسکول میں ٹیچر تھیں، ان کی پینشن آتی ہے، اور پھر ان کی مارکیٹ میں اپنی 6 دکانیں ہیں جن کا کرایہ اچھا خاصا بنتا ہے، وہ بھی تو پھپھو کے پاس ہی آتا ہے۔ اگر انہوں نے مجھے 5,000 روپے دے دیے تو آپ اس کا مطلب کہ نکال رہی ہیں۔ میری امی کا کہنا تھا کہ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو۔ اگلے دن
امی گھر پر نہیں تھیں، وہ بازار گئی ہوئی تھیں۔ جب میرے گھر میں پھپھو آئیں اور وہ مجھے ایک شاپر پکڑا دیا۔ انہوں نے کہا میں نے محلے کی ایک خاتون کو عمرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہاں سے تمہارے لیے یہ کھجوریں اور جائے نماز لے کر آئی ہے۔ میں تو بہت خوش ہوئی اور اب تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا کہ میں یہ چیزیں امی کو نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے وہ چیزیں چھپا دیں۔ پھپھو بیٹھی تھیں کہ میری امی آ گئیں۔ انہوں نے ٹھیک سے سلام بھی نہیں کیا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ تب میں نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ نہیں بتائیے گا۔ میری پھپھو نے کہا کہ بس ایسے ہی ملنے چلی آئی تھی۔ رات ہوتے ہی امی نے پھر سے عدالت لگا دی۔ مجھ سے پوچھا کہ وہ کیوں آئی تھی اور میرے بابا نے بھی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ بالآخر میں نے ان کو وہ چیزیں دکھا دیں جو پھپھو نے مجھے دی تھیں اور کہا کہ مجھے لگا کہ آپ لوگ یہ چیزیں بھی کسی کو دے دیں گے۔ میری امی نے کہا کہ دیکھا اب آپ کی بہن کی وجہ سے یہ ہم سے جھوٹ بولنے لگی ہے، کل کو دھوکہ دے گی اور پرسوں گھر سے۔ اچانک میری امی کی زبان رک گئی تھی۔ وہ یہی کہنا چاہتی تھیں کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ خیر میرے بابا نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں تو تم رکھ لو، لیکن آئندہ اس طرح تم نے جھوٹ بولا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھپھو کی بیٹی کی منگنی طے ہو گئی تھی اور منگنی والے دن ہم لوگ وہاں پر گئے تھے، تو میں نے اپنی کزن سے کہا میں رات کو یہیں رکنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ اور رشتہ دار بھی آئی ہوئی تھیں جو اس کے باپ کے گھر سے تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مل کر ساری رات خوب ہنسی مذاق کریں گے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں آج رات کو یہاں پر رہ جاؤں تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ بابا سے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 2-3 گھنٹے بعد آ جاؤں گی، لیکن میرے بابا نے میری بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا تمہیں کہا ہے اتنا ہی کیا کرو۔ میں تو ان کی نفرت سے تنگ آ گئی تھی۔ 2-4 دن اسی طرح گزر گئے تو پھپھو ایک دن پھر ہمارے گھر آئیں۔ وہ میرے لیے ایک سوٹ لے کر آئی تھیں اور میری امی نے کہا کہ یہ کس خوشی میں دے رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بازار گئی تھی، اپنی بیٹی کے لیے بھی جوڑا لیا تو شمائلہ کے لیے بھی لے لیا۔ میری ماں نے کہا کہ میری بیٹی پر زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پھپھو کا کہنا تھا کہ بیٹیوں کے لیے تو انسان کو اپنے آپ کو بھی بیچ کر کچھ لینا پڑے تو انسان ضرور لے لیتا ہے۔ میری ماں نے اس بات پر کہا کہ ہاں ہاں خود کو بیچ کر تو لوگ واقعی بہت کچھ لے لیتے ہیں۔ ایک دم پھپھو کی چہرے کی مسکراہٹ اڑ گئی تھی کیونکہ امی نے نہایت ہی طنز والی بات کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ امی نے میری پھپھو کو اتنا بڑا طعنہ کیوں دیا تھا۔ اس بات پر پھپھو نے کوئی جواب نہ دیا اور کہا شمائلہ اب میں چلتی ہوں، تم یہ سوٹ سلوا لینا۔ کچھ دن کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو دعوت رکھی ہے۔ اس دن میں تم لوگوں کو بھی دعوت پر بلاؤں گی، تم بھی آ جانا۔ شمائلہ تم یہی سوٹ پہن کر آنا اور بہت اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کیوں اچھے سے تیار ہو کر آئے گی؟ تم اپنی بیٹی کو اچھے سے تیار کرنا۔ میری ماں کو میری پھپھو کی ہر بات سے مسئلہ ہوتا تھا۔ میری پھپھو کی آنکھوں میں آخر آنسو ہی آ گئے اور میں بھی حیران رہ گئی۔ وہ آنسو چھپاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جب کوئی روتا ہے تو سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر نظر انداز کر دیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن مجھے فوراً پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس گھر سے رو کر ہی نکلی تھیں۔ اور بہت عجیب بات یہ تھی کہ جتنی نفرت میری ماں کو میری پھپھو سے تھی وہ تو جائز تھی۔ بھابھی اور نند میں اس طرح کے لڑائی جھگڑے اور نفرت ہوتی رہتی ہے، لیکن میں اس بات سے حیران تھی کہ میرے بابا کو بھی میری پھپھو سے بہت نفرت تھی، جبکہ وہ ان کی چھوٹی بہن تھی۔ رات کو پھر امی اور بابا آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا نے پھپھو کو کال ملا دی۔ میرے بابا ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو پروین، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرو، وہ بہت معصوم ہے، وہ تمہاری اصلیت نہیں جانتی، وہ تو تم سے محبت کرتی ہے، کل کو اس کا دل ٹوٹ گیا تو کیا سوچے گی؟ بابا کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ میری پھپھو آخر میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ میرے بابا نے مزید کہا کہ آئندہ تم خود ہی اس سے دور رہنا، ابھی اس کو ساری کہانی کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں تو پوری بات کا پتہ ہے، وہ ہمیں تنگ کرتی ہے۔ مجھے اس کا تمہارے گھر آنا یا تمہارے ساتھ رکھ رکھاؤ بالکل پسند نہیں ہے۔ آج میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، نہیں تو اس کے بعد مجھے کوئی اور طریقہ اپنانا ہوگا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے شاید کسی اور سے پوچھنا چاہیے تھا کہ مجھے یہ بات کون بتا سکتا تھا۔ میری ایک خالہ تھی جو پھپھو کے ساتھ ہی کالج میں پڑھا کرتی تھیں۔ خالہ اور پھپھو کی آپس میں بہت دوستی تھی، لیکن میری یہ خالہ بھی اب میری پھپھو سے زیادہ میل ملاپ نہیں رکھتی تھی۔
لیکن ان کی پہلے آپس میں بہت دوستی تھی۔ اب میری خالہ ہی مجھے بتا سکتی تھی کہ میری پھپھو کو سارے خاندان میں برا کیوں سمجھتا تھا۔ ایک روز میں ان کے گھر چلی گئی اور ان سے ساری بات پوچھنے لگی۔ انہوں نے پھپھو کے بارے میں ایسی بات بتائی کہ میرے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ میں بنا کچھ کہے واپس آ گئی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور پھر میرے دماغ میں خیال آیا۔ میں اگلے ہی دن پھپھو کے گھر چلی گئی، جبکہ میرے بابا نے مجھے منع کیا ہوا تھا۔ جس دن سے یہ میرے باپ نے ان کو فون پر منع کیا تھا، وہ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے ساتھ انہوں نے سارے رابطے ختم کر دیے تھے۔ جب میں ان کے گھر داخل ہوئی، شام کا وقت تھا۔ میرے بابا مجھے شام کو جانے سے منع کرتے تھے، لیکن میں نے بابا کے ساتھ ضد لگائی تھی۔ میں نے پھپھو کو کہا کہ آپ میرے آنے سے خوش نہیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ نے منع کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے، اسی لیے تو میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، ماں باپ کے ساتھ ضد نہیں لگاتے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اس موضوع پر تو میں ضرور ضد لگاؤں گی اور یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں بھی ان کے گھر میں سکون سے بیٹھ گئی۔ میری کزن بھی حیران ہو رہی تھی۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ میری پھپھو نے بہت اچھی کھیر بنائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کھیر کھا لو پھر چلی جانا۔ میں نے کہا کہ کھیر کھاؤں گی لیکن جاؤں گی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بابا، تم ضد کون لگائے، میں تمہارے لیے کھیر لے کر آتی ہوں۔ وہ میرے لیے کھیر لے کر آئیں اور جب سے میں نے کھیر کھائی تھی، نہ جانے کیوں مجھے عجیب کی نیند آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے چکر سے آ رہے ہیں اور میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ جب اگلے ہی پل وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے ٹھیک سے یاد تو نہیں، لیکن رات ہوئی تو گھر میں شور مچا ہوا تھا۔ میرے بابا، میرے چاچو، میرے انکل اور خاندان کے کچھ بڑے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے شور ڈالا ہوا تھا۔ کوئی میری پھپھو کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ باہر پولیس بھی آئی ہوئی تھی جس کو میرے بابا بیان دے رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے۔ میں کافی حیران تھی۔ میں تو کھیر کھا کے سکون سے سو گئی تھی۔ سب لوگ میری پھپھو پہ الزام لگا رہے تھے۔ جب میں نے بابا کی زبان سے یہ لفظ سنا کہ تم نے میری بیٹی کو جان بوجھ کر بے ہوش کیا ہے کیونکہ تم میری بیٹی کو کسی کے ہاتھوں بیچ دینا چاہتی تھی، میں حیران رہ گئی۔ میں نے بابا سے فوراً کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو سکون سے سو رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دراصل جب لوگ وہاں پر بیٹھے تھے تو اچانک سے گھر میں چور گھس آئے تھے اور وہ لوگ ڈاکو تھے اور گھر سے سونا اور قیمتی چیزیں چوری کرنا چاہتے تھے۔ پھپھو نے مجھے اور اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کمرے میں بند کر دیا اور ان لوگوں کو اپنا سارا سونا اور قیمتی چیزیں دے کر اس گھر سے بھیج دیا۔ اسی لیے پولیس بھی آئی تھی اور وہ لوگ بھی پکڑے گئے۔ تو وہ بھی یہی کہانی سنا رہے تھے اور پھپھو بھی یہی سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی ان کی بات کو نہیں مان رہا تھا کیونکہ میری پھپھو کی کہانی ہی کچھ اس طرح کی تھی۔ جب وہ بہت زیادہ کم عمر تھی تو میرے دادا نے ان کی شادی کروا دی، لیکن جس آدمی سے ان کی شادی ہوئی وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں تھا۔ اس کا تعلق ایسے لوگوں سے تھا جو برے کام کیا کرتے تھے۔ میری پھپھو شادی کے بعد چپ چپ رہتی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات ہے جو وہ کسی کو بتانا چاہتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ بیمار بھی رہا کرتی اور انہوں نے 2 دفعہ اپنا حمل بھی ضائع کروا دیا تھا۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ماں نہیں بننا چاہتی، اس لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن پھپھو بار بار سب کو یہی کہتی تھی کہ میں اپنی اولاد کو اپنی خوشی سے ضائع نہیں کروا رہی، بلکہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھیں۔ جب پھپھو کا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلا گیا تب پھپھو نے سب کو حقیقت بتائی کہ ان کا شوہر ان سے غلط کام کرواتا تھا۔ ان کے گھر میں مختلف قسم کے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن دراصل بات یہ تھی کہ ان سے یہ کام ان کا شوہر ہی کرواتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور اپنے بزنس پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کروایا کرتا تھا اور پھپھو کو استعمال کرتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی کم عمر تھی اور ان کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن خاندان میں جب ایک دفعہ بات نکل جاتی ہے تو پھر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ پھپھو کا شوہر مر گیا ہے اور پھپھو اب اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے مرے ہوئے شوہر پر الزام لگا رہی ہیں، جبکہ وہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی رہی ہیں۔ لیکن میری خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بے قصور ہیں، مگر میرے ابا کے ساتھ ساتھ پورے خاندان والے پھپھو کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ سب انہیں ایک بری عورت کہتے اور وہ حمل میری پھپھو نے ضائع کروا دیے تھے وہ ان کے شوہر کی اولاد ہی نہیں تھی، اس لیے وہ بے قصور ہیں۔ مگر میرے ابا کے ساتھ ساتھ پورے خاندان والے پھپھو کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ سب انہیں ایک بری عورت کہتے تھے۔ جو حمل میری پھپھو نے ضائع کروا دیے وہ ان کے شوہر کے نہیں تھے، ان کی بیٹی ماریا ان کے اپنے شوہر کی اولاد تھی۔ میری پھپھو نے تو اتنا بڑا ظلم برداشت کیا تھا، ایسے انسان سے ان کی شادی ہو گئی
جسے خود ہی ان کی عزت کو نیلام کرنا شروع کر دیا، تو ایسی حالت میں وہ کیا کرتی؟ 16 سال کی لڑکی کے دماغ میں کوئی ایسی بڑی بات آ ہی نہیں سکتی۔ وہ چپ چاپ اپنے شوہر کے ڈرانے سے یہ سارا ظلم برداشت کرتی رہیں۔ اس کے بعد جب ان کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کی، وہ ٹیچر بنی، انہوں نے کئی عمرے اور حج کیے اور اپنی کمائی سے جائیداد بنائی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی تھیں اور اسی لیے پورا دن اس کی عبادت میں لگی رہتی تھیں۔ بہت سے غریب لوگوں کو عمرہ بھی کروا چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے لیکن انسان معاف نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ان کو برا سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ابھی بھی اس طرح کا کوئی کام کرتی ہیں اور ان کے گھر میں اسی طرح کے لوگ آتے ہیں۔ تبھی تو میری ماں نے مجھے ان کے دیے ہوئے پیسے نہیں رکھنے دیے، مجھے اس گھر میں جانے نہیں دیا کرتے تھے، رات کو وہاں پر رہنے بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ سارے خاندان والے ان کو برا ہی سمجھتے تھے، لیکن اگر وہ اتنی ہی بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 سے 4 دفعہ اپنے گھر دیکھنے کے لیے نہیں بلاتا۔ ان کے گھر میں سب کچھ تھا اور آج بھی چور ڈاکو ان کا پیسہ لوٹ کر لے گئے تو فوراً ہی پکڑے گئے اور ان کی ساری محنت کی کمائی واپس آ گئی تھی۔ لیکن یہ بات ابھی سارا خاندان سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے جب ان کی شادی ہوئی تو وہ صرف 16 سال کی تھی، ایک کہ میری پھپھو نے جان بوجھ کر اپنے گھر بلایا۔ جو لوگ گھر آئے تھے وہ چور ڈاکو نہیں تھے بلکہ خریدار تھے۔ پھپھو رو رہی تھی، انہوں نے تو میری اور اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اپنی جمع پونجی نکال کر رکھ دی تھی اور ہماری عزت بچائی تھی، اور جو میں کھیر کھا کے بے ہوش ہو گئی تھی اس کے بارے میں میرے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا بلڈ پریشر اچانک سے لو ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے لو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ یہ تو میرے سارے خاندان کو پتا تھا لیکن کوئی بھی اس بات کو ابھی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پولیس نے بھی سارا کچھ واضح کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ ڈاکو تو عادی مجرم ہیں، آج کل اس محلے میں آئے ہوئے ہیں، 2-3 گھروں میں انہوں نے چوری بھی کی ہے۔ خیر سے پولیس کی اس گواہی کے بعد تقریباً خاندان والوں کے منہ بند ہو گئے تھے۔ میرے ماں باپ مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے اور مجھے کہا اب تم دوبارہ وہاں کبھی نہیں جاؤ گی۔ میں نے آتے وقت آنسو بہاتی ہوئی پھپھو کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ایک عورت کا گناہ کبھی معاف نہیں کیا جاتا؟ کیا ایک عورت اگر گناہ کر دے تو اس کے لیے معاشرہ اسے زندگی بھر معاف نہیں کرتا؟ اور یہاں پر تو پھپھو بے گناہ تھی، انہوں نے تو صرف ظلم برداشت کیا تھا لیکن یہی ان کے لیے گناہ بن گیا۔ وہ اتنی خوددار تھیں کہ جب ان کا شوہر اس دنیا سے گیا تو پھپھو ان کی جائیداد میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ خاندان والے چاہے جو بھی کہیں، مجھے یقین ہے کہ میری پھپھو ایک اچھی انسان ہے، تبھی تو ان کے ساتھ کبھی بھی کچھ برا نہیں ہوتا۔ ان کی بیٹی کی شادی بھی بہت اچھے خاندان میں ہوئی، اتنے اچھے خاندان میں تو پورے خاندان کی کسی بھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی انسان برا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے حالات برے ہوتے ہیں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میرے بابا اچانک سے بہت بیمار ہو گئے۔ بابا کی ساری جمع پونجی ان پر لگ گئی مگر انہیں آرام نہ آیا۔ خاندان والوں نے بھی ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کڑے وقت میں پھپھو نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ پھپھو نے ابو کا ایک بڑے اور مہنگے ہسپتال سے علاج کروایا۔ 1 ماہ کے علاج کے بعد ابو بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ ابو دل ہی دل میں شرمندہ تھے کہ انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن پھپھو نے آج تک ان کو اس بات کا بھی تانا نہیں دیا۔ وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، کوئی کسی کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ہمارا ہی گھر ہے جہاں پر پھپھو کا آنا جانا ہوتا ہے اور ہم بھی ان کے گھر آتے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں اور باقی خاندان والے ابھی بھی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ ان کی زندگی میں مزید کچھ برا نہ ہو اور سب لوگوں کے دل میں میری پھپھو کے لیے صاف ہو جائیں۔ دوستو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔